نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک جو کہ بافضیلت اور باعظمت مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کے ماہ عظیم میں جس طریقے سے کچھ خصوصی عبادات اسلام نے مقرر کی ہیں کہ جن میں سے ایک روزہ ہے، ایک نماز تراویح ہے، ایک اعتکاف ہے، تو یہ خصوصی عبادات کے اپنے فضائل ہیں، اپنی اہمیتیں ہیں۔ جس طرح روزہ ایک فرض عبادت ہے، اسی طریقے سے نماز تراویح ایک سنت عبادت ہے۔ اور پھر روزہ اگر دن کی عبادت ہے تو نماز تراویح رات کی عبادت، اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد ان دونوں عبادتوں میں سے جو عبادت پہلے ادا کی جاتی ہے وہ نماز تراویح ہے، کہ جب رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے تو اس کے بعد جو عبادت ادا کی جائے گی عشاء کی نماز کے بعد وہ نماز تراویح ہوگی۔ لہٰذا اس نماز تراویح کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کا احادیث مبارکہ سے ثبوت، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا ثبوت انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، نماز تراویح بہت ہی افضل عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ احادیث مبارکہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عمل، اور اس زمانے سے لے کر دور صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کا تواتر سے اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل کو ذکر کیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان مبارک کی میں قیام کیا ایمان کے ساتھ کہ اس کا عقیدہ درست ہے، و احتسابا، اور فرمایا ثواب کی امید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سابقہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سابقہ پچھلے گناہوں کی معافی کا جو وعدہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ بنا معافی کے، بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، رمضان کی راتوں کو قیام کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں جو قیام رمضان کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض حضرات، بعض نام نہاد مذہبی اسکالر اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ تراویح کے لفظ کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہی نہیں، کوئی حدیث دکھا دی جائے۔ تو تراویح کا لفظ اگرچہ نہیں ہے، لیکن قیام رمضان کے لفظ سے ائمہ نے، محدثین رحمہم اللہ نے تراویح کی نماز مراد لی ہے۔ اور یہ باقاعدہ مسلم شریف کتاب جو ہے حدیث مبارکہ کی ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے، اس کتاب میں جو باب نقل کیا گیا، جو باب مقرر کیا گیا، اس باب کا نام ہے باب الترغیب فی قیام رمضان، کہ یہ باب قیام رمضان کی ترغیب کے بارے میں، اور آگے قیام رمضان سے مراد اسی باب میں اس بات کو ذکر کیا گیا وہو التراویح، اور قیام رمضان سے مراد تراویح ہے۔ تو حدیث کی کتاب سے ثبوت مل گیا کہ قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ لہذا جہاں بھی حدیث مبارکہ میں قیام رمضان کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی قیام رمضان پر پچھلے صغیرہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ پھر وہ حدیث مبارکہ جو ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں عید کے دن کا ذکر ہے، کہ عید کے دن اللہ تعالی مومنین کے اعمال سے جب خوش ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اپنے ان بندوں کو روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کا
ثبوت ملتا ہے کہ جو مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، جو اللہ کی رضامندی کا اعلان ہو رہا ہے، اس میں روزے کی عبادت کا بھی دخل ہے اور تراویح کی عبادت کا بھی دخل ہے۔ تو تراویح کوئی معمولی عبادت نہیں کہ جس کی ادائیگی پر پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو رہا ہے، کہ جس کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کا وعدہ ہے، کہ جس کی ادائیگی پر اللہ کی رضامندی کے حاصل ہونے کا وعدہ ہے۔ لہٰذا یہ اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس نماز کو سنت قرار دیا گیا۔ حدیث سے یہ ثابت سنن نسائی کی روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو تم پر فرض کیا، وسننت لکم قیامہ، اور اس کے راتوں کے قیام کو، اس کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ تراویح کی نماز نبی دو عالم، سید دو عالم، سید الاولین والآخرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ یہ حضور کی سنت نہیں یا یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اولاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بعد میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طریقہ عمل، اور یہ سنت ہے۔ اور پھر نماز تراویح میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کا ختم کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑے ہی ثواب کی چیز، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن کی ایک نسبت اور تعلق کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس ماہ عظیم میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ دونوں حضرات قرآن مجید فرقان حمید کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا ایک خصوصی عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کے ختم کا معمول اول سے چلا آ رہا ہے۔ تو تراویح کی نماز بذات خود بھی عبادت، پھر اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے، کہ وہ تلاوت کہ جس کی تلاوت پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے۔ سنن ابی داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فَإِذَا أُنَاسٌ فی رمضان، کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں یصلون فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما هؤلاء، یہ کیا ہے؟ تو فقیلا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا کہ هؤلاء ناس لیس معهم قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، یعنی جن کو قرآن مجید یاد نہیں ہے۔ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ يُصَلِّي، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، اور یہ لوگ ان کی نماز کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل دیکھا۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ غور فرمائے، فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رمضان، رمضان کے مہینے میں لوگ مسجد کے ایک کونے میں جماعت کی شکل میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کو قرآن مجید یاد نہیں تھا، ان کو امامت کروانے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابو، انہوں نے جو عمل کیا درست عمل کیا، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا، اور بہت ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے اچھا ہونے، اس کا درست ہونے، اپنی تائید، تصدیق اور توثیق اس عمل پر جو ہے ظاہر فرما دی، مہر ثبت فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ سے ثبوت مل گیا، اور اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا بھی ثبوت مل گیا کہ تراویح کی نماز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے تھا۔ اور پھر صحیح ابن خزیمہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے سے پہلے ایک انتہائی عمدہ اور زبردست باب ذکر کیا گیا، باب نقل کیا گیا، اس کی ہیڈنگ بنائی گئی، اور وہ ہیڈنگ یہ ہے کہ باب امامت القاری للامیین، کہ یہ باب ہے کہ قاری کا امیوں کو امامت کروانا فی قیام شہر رمضان،
رمضان المبارک کے مہینے کے قیام میں، قیام کا لفظ پہلے بتا دیا، تراویح مراد ہے، اور آگے ذکر فرمایا مع الدلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ ان صلاۃ الجماعت فی قیام رمضان، کہ رمضان کے قیام میں جماعت کی نماز ادا کرنا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لا بدعہ، یہ بدعت نہیں ہے، کما زعمت الروافض، جیسا کہ روافض کا گمان ہے۔ تو صحیح ابن خزیمہ حدیث مبارکہ کی کتاب میں اس میں جو باب ذکر کیا گیا ہے، جو ہیڈنگ دی گئی ہے، اس میں وضاحت کی گئی کہ یہ جماعت کی نماز، اس میں وضاحت کی گئی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسے صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طریقہ یا سنت قرار دے دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور جو ہے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور ساری امت کا اس پر تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، یہ دونوں چیزیں بڑے اجر و ثواب کی چیزیں ہیں۔ نماز، ایک نماز کے جس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور نماز تراویح کی ایک رکعت میں دو سجدے کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنے والا 40 سجدے کرتا ہے، تو 40 سجدوں کے ساتھ اسے اللہ تعالی رمضان المبارک کی رات میں زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ مقامات قرب عطا فرما رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، کہ جس کی تلاوت پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غور سے سنتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو بذات خود تلاوت قرآن مجید بھی رحمتوں کے نزول کا موقع ہے۔ تو یہ دونوں موقع جب جمع ہو جاتے ہیں ایک نماز تراویح کے اندر، تو وہ نماز تراویح جو ہے زیادہ سے زیادہ رحمتوں کے نزول کے لمحات بن جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پوری گفتگو سے ہمارے سامنے جو چند چیزیں واضح ہوئیں، وہ نمبر تراویح کی نماز ایک افضل نماز ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں تراویح کا لفظ اگرچہ موجود نہیں، لیکن جو باب باندھے گئے ہیں، جو ائمہ محدثین نے قیام رمضان سے مراد لیا ہے، وہ نماز تراویح ہے۔ اور پھر نماز تراویح کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ملتا ہے، اور یہ نماز ایک مسنون نماز ہے، سنت نماز ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ہر حکم کو درست انداز سے سننے کی، سمجھنے کی، اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔